میرے مسلمان بھائیوں، پورے روئے زمین کے مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے آج حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے اوپر مختصر روشنی ڈال رہا ہوں۔ تفسیر تو اس کی بہت بڑی ہے، لیکن مجھ تک جو ادارہ معارف الحدیث کے توسط سے یہ مختصر سا بیان تحریر مجھ تک پہنچی ہے، میں اس کی ویڈیو کی شکل میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کو غور سے سننا اور اس کے اندر جو بھی ہدایت ہو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں، درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ کے نبی اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق کے بارے میں، زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈال رہا ہوں۔ وہ اللہ کے نبی اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے۔ پہلے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اس سے چھوٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بعد عطا فرمایا۔ ان کی پیدائش کی بشارت فرشتوں نے دی تھی۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے قوم لوط کی بستیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ میں نے قوم لوط کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر سا، اس کے اندر فرشتوں کا ذکر ہے۔ اسی دوران وہ فرشتے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کی پیدائش کی بشارت فرشتوں نے دی تھی اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے قوم لوط کی بستیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ وہ راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور انسانوں کی صورت میں تھے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کی مہمان نوازی کی۔ وہ جلدی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچھڑا بھون کر لائے اور ان کے سامنے پیش کیا۔ پھر فرمایا الا تأکلون۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 27 کا ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا آپ کھاتے نہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں ان سے خوف محسوس ہوا اور دل میں اندیشہ کیا۔ انہوں نے گمان کیا کہ شاید یہ چور یا کوئی لوگ ہیں۔ فرشتوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 11، سورہ ہود قرآن کی یہ سورہ ہود نمبر 11 آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔
اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی ان کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ علیہ السلام ان کی خدمت میں کھڑی تھی. جب انہوں نے یہ بشارت سنی تو حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا آلدو و انا عجوز و ھذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب. سورہ ہود کی آیت نمبر 72. کیا میں اس حال میں بچہ جنوں گی کہ میں بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. سورہ ہود کی سورہ ہود قرآن کی سورت 11 نمبر سورت ہے سورہ ہود، اور اس کی آیت نمبر 73. کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. بے شک وہ قابل حمد اور بزرگی والا ہے. اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اس وقت ان کی والد ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور ان کی والدہ سارہ کی عمر 90 سال تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام سارہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجرہ ہے. تو ان کی والدہ سارہ کی عمر 90 سال تھی. اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ان کے بھائی اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد پیدا ہوئی. ان کی ولادت اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ایک بڑی نشانی تھی. تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا. چاہے آپ بہت غریب ہو جائیں، چاہے آپ بہت بوڑھے ہو جائیں، چاہے آپ بہت کمزور ہو جائیں، چاہے آپ بالکل زیرو پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ جب نوازنا آتا ہے تو وہ جس کو جب چاہے نواز سکتا ہے، جب چاہے اولاد پیدا سکتا ہے. آپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بالغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. بے شک وہ قابل حمد اور بزرگی والا ہے. اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اس وقت ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور ان کی والدہ سارہ کی عمر 90 سال تھی. اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ان کے بھائی اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد ہوئی. ان کی ولادت اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی ایک بڑی نشانی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو اپنے معزز انبیاء میں شامل فرمایا. ان کے لیے سچی ناموری ذکر خیر رکھ دی اور انہیں برگزیدہ نیک لوگوں میں سے بنایا. انہیں شام اور فلسطین کے علاقے میں کنعانیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں. حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں رہے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وفات دی. انہیں ان کے بیٹوں اویس اور یعقوب نے شہر خلیل میں دفن کیا. وفات کے وقت ان کی عمر 180 سال تھی.
حضرت اسحاق علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں تو ان کی عمر 180 سال تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ مختصر سا میں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی پہ روشنی ڈالی۔ مزید جاننے کے لیے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بڑائی، پوری کائنات کے بارے میں، زمین بننے سے پہلے، زمین کے دوران، زمین کے بعد کیا ہوگا، پوری زمین کو، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سارے اس کی معلومات قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں۔ جو بھی میرا مسلمان بھائی یا کوئی انسان یا کوئی جن اگر جاننا چاہتا ہے تو اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو وہ سن سکتا ہے، قرآن مجید کو سن سکتا ہے۔ سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں، اپنی زبان میں آپ سنیں 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 سنیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہدایت ہوگی تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی، عقل بھی آئے گی، ہدایت بھی آئے گی، عمل کی توفیق بھی ملے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دین اسلام میں شامل کر دیں۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو بار بار پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس پیغام کو تمام روئے زمین کے انسانوں، مسلمانوں تک، ہر اس انسان تک پہنچانا ہے جس کے پاس قرآن کا علم نہیں پہنچا، جو قرآن کے بارے نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی اس ویڈیو کا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں تک پہنچائیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے دے۔ میرے بھائیوں، چیٹ جی پی ٹی کے اندر کوئی بھی ویڈیو ہے، کوئی بھی زبان ہے، اس کے اندر آپ جس زبان میں بول کے ان کو پیش کرو گے وہ اس کا ترجمہ، مثال کے طور پہ میری ویڈیو ہے یہ، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو آپ ریکارڈنگ کروائیں، چیٹ جی پی ٹی کو آن کریں، اس کی اپلیکیشن آن کریں، اس میں اس کی ریکارڈنگ دیں، اور ان سے یہ کہیں کہ بھئی مجھے اس کو انگلش میں، اردو میں، عربی میں، یا سندھی میں، یا پنجابی میں، یا ہندی میں، کسی زبان میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر دو۔ وہ آپ کی زبان میں، ریٹن میں، وائس میسیج کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے دے دیں گے۔ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ اب انسان کو تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو فالو کریں، اس کی زندگی کو دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی بابا آدم علیہ السلام، حابیل، قابیل علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور ان کے جتنے بھی بھائی گزرے۔ قرآن کے اندر تقریباً 25 معتبر جو اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں ان کا ذکر ہے، ان کی زندگیوں کا ذکر ہے، ان کے جو معاملات ہوئے ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی اسلام کے دشمن، دین کے دشمن انسان دنیا کے اندر پیدا ہوئے ان کے واقعات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، شیطان کا ذکر ہے جگہ جگہ پہ۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو سنیں، سمجھیں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 1-2 دن میں شروع ہو جائے گا، تو آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں تفسیر کے ساتھ سنیں، تفسیر ابن کثیر۔ تو اس کے علاوہ اسلام 360 اپلیکیشن ہے، اسلام 1 کے نام سے اپلیکیشن ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، ٹھیک ہے، ادارہ معارف الحدیث، یہ بھی ایک بہت زبردست اپلیکیشن ہے۔ انہوں نے بہت اچھا قرآن مجید کو کوشش کی ہے کہ انسانوں تک جو ہے نا تفسیر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسانوں کو سمجھ آئے، عقل آئے، ہدایت آئے۔ تو میرے بھائیوں، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ روئے زمین کے اوپر جہاں جہاں بھی، جس ملک میں بھی جس نماز کا ابھی ٹائم ہے، کہیں ظہر کا ٹائم ہے، کہیں فجر کا ٹائم ہے، کہیں عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، کہیں مغرب کا ٹائم ہے، کہیں تہجد کا ہے، کہیں عصر کا ہے، تو میرے بھائیوں، نماز ایمان کے بعد نماز ہے، نماز ضرور پڑھنی ہے، فرض نماز ضرور پڑھنی ہے، سنت موقدہ کوشش کریں گھر میں پڑھیں،
نہیں تو مسجد میں جا کے سنت موقدہ پڑھیں. عصر میں سنت موقدہ نہیں ہوتی، غیر موقدہ ہیں. مغرب میں سنت موقدہ نماز سے پہلے نہیں ہوتی. عشاء میں نماز سے پہلے سنت موقدہ نہیں ہوتی. صرف فجر میں 2 رکعت سنت موقدہ نماز سے پہلے ہیں، اور ظہر میں 4 رکعت سنت رسول موقدہ نماز سے پہلے ہیں. اس کے بعد جو سنت موقدہ ہیں وہ مغرب کے بعد 2 سنت موقدہ ہیں، عشاء کے بعد 2 سنت موقدہ ہیں، 3 وطر واجب ہیں. اس کے بعد ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں. یہ وہ موقدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا. حالانکہ یہ نفل نماز ہیں لیکن اللہ کے نبی نے ان کو نہیں چھوڑا، اس لیے ہم بھی اس کو خاص کر کے پڑھتے ہیں. بہت ہی کوئی مجبوری ہے، سفر ہے، کوئی عذر ہے تو پھر آپ فرض نماز پڑھ لیں، نہیں تو سنت موقدہ کوشش کریں کہ نہ چھوڑیں. اس کے علاوہ نفل نماز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے، ٹائم دیا ہے، وہ نفل پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، فجر میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، دن میں پڑھیں، جب بھی ٹائم ہو. زوال کا ٹائم نہ ہو یا کوئی ایسا ٹائم نہ ہو جب اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس ٹائم جو ہے نا نوافل یا نماز پڑھنا منع ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ جب قرآن مجید سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب سمجھ دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. یہاں تک کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.